یا تو پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, زمین کا رب ہے, اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا. یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی, انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو, اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو, حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے, خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي, کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا, سانو معلوم نہیں ہے, کیا بولتے ہیں یار, سانو نہیں پتا. اشر نرید بمن فی الارض, کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے. اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار, اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار, لے جا, آپ کو گواہ بولا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے, عقل مند ہوگا, بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آ کے کیوں پیش کر رہا ہے. کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہے بات کریں, ابے تبے سے, جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو, تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے, اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں, تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر, ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا, یوں کھجا رہا تھا, سر استاد جی یہ بتائیں کہ, انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں, خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کتنا برا لگ رہا ہے یوں کھجا کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں, لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ یہاں پہ. برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا, انہوں نے کسی, کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا, تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی میں تھوڑی سروے پیش کیا اس نے, تو میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں, کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے. جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے, اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے, سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا, الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام. بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن